خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ احسان اللہ احسان تحریک طالبان کا سابق ترجمان گرفتار ہوا اور اس نے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا اس میں کئی انکشافات کیے۔ سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ وہ بھارتی ایجنسی را اور افغان ایجنسی این ڈی ایس کے لیے یا ان کی تعاون سے پاکستان میں دہشت گردی کارروائیاں پھیلاتا رہا، اس کی ترجمانی کرتا رہا، اس کو پروموٹ کرتا رہا، اس کو اسپریڈ کرتا رہا اور اس بیانیے کا جو پاکستانی ریاست کے خلاف ہے اس کا پرچار کرتا رہا۔ اور اس نے جو انکشاف کیا یہ کہ جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا، طالبان پاکستان کی حدود سے نکل کے افغانستان چلے گئے اور وہاں پہ ان کو مکمل سپورٹ حاصل تھی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کی اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی کی، اور پاکستان میں ہر بڑی کارروائی کے لیے ان کو وہاں سے پیسے ملتے تھے، مدد ملتی تھی اور سینکچریز تھیں، یعنی کہ محفوظ پناہ گاہیں تھیں افغانستان میں کہ جہاں سے وہ بآسانی بیٹھ کر پلان کرتے تھے، اس کے بعد اٹیکس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے اور بڑی ایک خطرناک صورتحال۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لیے کہ جس طریقے سے ایک ایسا شخص جو معصوم لوگوں کو مارنا، اسلام کے نام پہ لوگوں کو یا ہمارے خاص طور پہ ینگسٹرز کو گمراہ کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا، آج وہ اپنے اس تمام تر کیے پر نادم ہے، شرمندہ ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے جو بھی کچھ ماضی میں کیا وہ بہت غلط تھا۔ بہت سے اس نے جو دہشت گرد حملے ہوئے پاکستان میں اس کی ذمہ داری قبول کی، خاص طور پہ جو ملالہ یوسفزئی پر حملہ ہوا، جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں غیر ملکی سیاحوں پہ ہوا اور دیگر اس طرح کے حملے، اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی اور یہ بھی کہا کہ جو خالد سجنا حکیم اللہ محسود کے بعد جو بعد میں ٹی ٹی پی کا سربراہ بنا، اس نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل سے بھی مدد ملی پاکستان کے خلاف تو لوں گا۔ ملا فضل اللہ جو تحریک طالبان کا امیر ہے بھی، اس کے بارے میں اس کا یہ کہنا تھا احسان اللہ احسان کا کہ وہ شخص قرآن دازی کے ذریعے امیر بنا اور ایک ایسا شخص جس نے اپنے استاد کی بیٹی سے زبردستی شادی کی وہ کیسا شخص ہوگا۔ یہ بات تو بہرحال اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے وہ یہ کہ احسان اللہ احسان کی یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کوئی گناہ دھل گئے ہیں، وہ یقیناً اس کا کیس چلے گا، پاکستان کی عدالتوں میں چلے گا اور اس کو اپنے جرائم کی قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر وہ اپنے تمام تر کیے پر نادم ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ موجود تھے شاید وہ بھی اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن اگین میں پھر اس چیز پہ ایمفسائز کروں گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی عام معافی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن وہ غلط راہ پہ تھے اور ایک ایسے شخص کا جس کا نظریہ یہ تھا اور جو اس بیانیے کو پروموٹ کرتا رہا تھرو آؤٹ، جب بھی جتنا عرصہ وہ اس پر کام کیا 2008 سے، وہ اس پہ یہ نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جو کچھ کیا وہ انتہائی غلط کیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب وہ معافیاں مانگتا پھر رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جو مداخلت ہے، کلبھوشن یادو کو سزا ہو گئی، اس پہ کیا پاکستان کا موقف آگے چل کے ہوگا یا بھارت کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے آئے گا پاکستان کے خلاف یا اپنے حق میں؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ سے تعلق ہے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا۔ سینیٹر سیر کامران صاحبہ، پیپلز پارٹی کی رہنما، بہت شکریہ آپ کا۔ ایئر مارشل فائز میر صاحب، وائس چانسلر ہیں ایئر یونیورسٹی کے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار افغان امور پہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مہمانوں کی اجازت سے اگر رحیم اللہ صاحب سے کر لوں، افغان امور پہ ماہر ہیں رحیم اللہ صاحب، آپ نے یقیناً جب آپ کالم لکھتے ہیں، اپنی انویسٹیگیٹو سٹوری لکھتے ہیں تو احسان اللہ احسان سے آپ کا رابطہ ہوا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، آپ کی بات ہوئی ہوگی، تو اس وقت جب 2008 کے بعد یہ تھا، بڑی پیک پہ تھی دہشت گردی اور بڑا یہ پرائڈ فیل کرتے تھے کہ پاکستانی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہر حملے کے بعد ذمہ داری قبول کرتے تھے، فخری انداز میں اس کو بیان کرتے تھے، تو اب یہ جو چینج آف مائنڈ یا چینج آف ہارٹ ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ایک ایسا شخص جو ہارڈ کور کرمنل تھا، اس بیانیے میں ڈوبا ہوا تھا اور اب آ کے وہ اپنی غلطی کا احساس کر رہا ہے، نادم ہے، تو کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس ٹرانسفارمیشن کو کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں آپ اس سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کے کئی روپ تھے۔ 2008 میں تحریک طالبان پاکستان میں شامل ہوا اور پہلے اس نے یاسین صافی کے نام سے کام کیا، یہ ٹی ٹی پی مومن ایجنسی کا ترجمان تھا۔ بعد میں اس نے اپنا نام بدلا، سجاد مومن رکھا اور اس کے ذریعے ترجمانی کرتا رہا اور بالآخر جب یہ ان کی مرکزی تنظیم جو تھی ٹی ٹی پی، جب اس کا ترجمان بنا تو اس کا نام احسان اللہ احسان جو ہے قرار پایا۔ تو یہ اس نے ہمیشہ سے یہ ایک اہم رکن رہا ہے ٹی ٹی پی کا، اور بعد میں جب اس میں دھڑے بندی ہوئی تو جماعت الاحرار کا یہ ترجمان بنا اور اس کی شورا کا رکن تھا، ترجمان تھا اور یہ کمانڈر بھی تھا۔
تو یہ ابھی اگر یہ اپنی غلطی مان رہا ہے تو اس کی وجہ جو مجھے اطلاع ہے یہ اندرونی اختلافات ہیں، اور اس کے جو سربراہ تھے جماعت الاحرار کے عبد الولی عرف عمر خالد خراسانی، تو اس سے کوئی اس کے اختلافات ہوئے. اس کے والد کو بھی حکم ہوا کہ وہ افغانستان جائے، اور جو لال پورہ کا علاقہ ہے، پرچاؤ نامی گاؤں جہاں پہ ان کا مرکز تھا، جہاں پر پاکستانی فوج نے گولہ باری بھی کی تھی، تو وہاں پہ جب اس کا والد گیا تو اس کو وہاں پہ پکڑ لیا گیا. پھر اس کو بھائی کو بلایا گیا، اس کو بھی پکڑ لیا. اس کے اوپر دباؤ کافی تھا فیملی کی طرف سے کہ پوری جو خاندان ہے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور وہ در بدر پھر رہے ہیں. تو یہ خاندان کا دباؤ تھا، اس کو مشکلات بھی پیش آ رہی تھی، اس کو دھمکیاں بھی مل رہی تھی. تو یہ ہمیں جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے اس نے بالآخر اپنے خاندان کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ استعفیٰ دے دے گا. 5 مہینے پہلے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیسے اس کی واپسی ہو. میرے خیال میں کسی ذریعے سے اس نے پھر پاکستانی اداروں سے رابطہ قائم کیا، اور پھر یہ آیا، اور یہ تقریباً 1 مہینے پہلے اس کی گرفتاری کا اعلان ہوا تھا، اور ابھی اس کا بیان سامنے آ گیا ہے. تو جو بھی وجہ ہے، جیسے بھی واپس آیا، اس کی واپسی ہوئی، لیکن اب یہ اپنی غلطی مان رہا ہے. اور جو اس کی باتیں ہیں اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو کام تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار اور باقی تنظیمیں کر رہی ہیں وہ غلط ہے، وہ باطل ہے. اور یہ انکشافات جو ہیں یہ کوئی اتنے نئے بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے پاکستانی اداروں کو یہ شک تھا اور یہ الزام بھی ہم نے لگایا کہ افغانستان کا خفیہ ادارہ NDS ان کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس کے ذریعے انڈیا کی را ان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی اطلاع ہوئی کہ $200 ملین جو ہیں وہ کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے ان کو دیے گئے. جو ساری تنظیمیں ہیں جو پاکستان مخالف ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا، اور ان کے ذریعے جو ہمارے ہاں جنوری فروری میں ایک لہر آئی تھی دہشت گردی کی، وہ ان کے ذریعے کروائی گئی. تو یہ اس کا جو گناہ ہے، جو اس نے جو مظالم ڈائے ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں دھلیں گے. اس کو شاید معافی نہ ملے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے اور کس ذریعے سے یہ واپس آیا ہے. بالکل، میں واپس آتا ہوں رحیم اللہ صاحب. جاوید عباسی صاحب، یہ جو آخری بات کی انہوں نے کہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے، آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اس نے کہا کہ جی میں نادم ہوں اور ہم نے غلط کیا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، اور جو کچھ میں کرتا رہا وہ بالکل اسلام کے منافی تھا، ریاست سے جنگ تھی. لیکن یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے. تو حکومت نے ایک طرف تو اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ سامنے لے کے آئے، تو آگے کیا ہے؟ اس کا مقدمہ چلے گا، اس کو سزا ہوگی، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کی جو ڈیٹیل رحیم اللہ یوسف صاحب نے بتائی ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. وہ سینئر صحافی بھی ہیں اور ان کو اس سے امور پہ بڑی گرفت بھی ہے. صرف میں اتنا کہوں گا کہ جو ایک بیانیہ تھا پاکستان کے اندر، پاکستان میں بہت سے معصوم لوگ تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو یہ بات علم نہیں تھا، جو ایسے لوگ تھے جو ان کی باتوں میں آ جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ اگر یہ بات حکومت کا کوئی آدمی بتاتا، یہ کسی ایجنسی کا کوئی آدمی بتاتا، یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بتاتے، تو کسی نے اس باتوں پہ یقین نہیں کرا تھا. بالکل رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ٹھیک کہا کہ بہت سے لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ را بھی انوالو ہے، NDS بھی انوالو ہے، اور بھی ایجنسیز انوالو ہیں، لیکن وہ یہ باتیں جب نکلتی تھی ہماری حکومتوں کی سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس سے یا کسی اس ایجنسی سے نکلتی تھی، تو اس پہ لوگ زیادہ یقین کرنے کے لیے، وہ لوگ جو گمراہی کی طرف تھے، وہ لوگ تھے جو سمپتھائزر تھے، وہ لوگ تھے جن کو علم نہیں تھا، وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی جہاد ہے. اس کا بیان آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہ اس ریجن کے خلاف. دیکھیں جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کو آج پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جہاں سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوا ہے، وہاں ہمارے مذہب کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ دنیا میں ہمیں ٹیررسٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ مسلمان کو مار رہا ہے. یہ اپنا کلیم کر رہے ہیں، داڑھی انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے، یہ بھی کہتے ہیں. احسان اللہ احسان کی جب یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، ہم نے جو کام کیے وہ غلط ہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں افغانستان پہنچا. ممکن ہے کہ جب یہ ادھر تھا میں کوئی ڈاؤٹ، میں نہیں کہتا کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں، اس کے ساتھ اس کا ٹرائل ہوگا، اس کی کسی طرح بھی اس کی
اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کوئی اس کو اس طرح چھوڑا جا سکتا ہے. وہ تو پورا اس کو ٹرائل سے اپنے آپ کو گزارنا ہوگا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس نے آ کر جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں، اگر کسی تعلیمی ادارے میں، اگر کسی سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جو کسی وجہ سے بھی ان کے سمپتھائزر تھے، وہ لوگ جو کبھی سوچتے تھے کہ شاید بھی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، وہ سوچتے تھے کہ ان کے اوپر شاید ظلم ہوا، یہ کسی خاص وجہ کے ساتھ اپنا نظام لانے کے لیے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ نہ یہ عدل کا نظام لانا چاہتے تھے، نہ یہ مسلمانوں کے سے وابستہ ہے، نہ یہ مسلمانوں والا کام تھا. کیونکہ اسلام میں تو دہشت گردی کی کہیں گنجائش نہیں تھی. ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بہت بڑی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کام جو ابھی ہو رہا ہے، یہ سارے جو طالبان کے گروپس ہیں، یہ سارے مل کے بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ اسلام کے لیے نہیں کر رہے، یہ دوسری وہ ایجنسی جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کے اندرونی معاملات کو خراب کرنے کے لیے، ہمیں اکنامکلی کمزور کرنے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو کام کر رہے تھے، یہ سارے لوگ ان کا کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. سینیٹر صاحبہ، یہ اس سے کیا دوسرے جو ایسے ملیٹنٹس ہیں کہ جو آن دا فینس ہیں یا ان کے اندرونی اختلافات ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم اللہ صاحب نے بتایا، یا یہ کہ اب اس موقع پہ آگے وہ ریئلائز کر رہے ہوں کہ جو کچھ وہ کرتے رہے وہ غلط تھا، اس کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ سے کیا انہیں تقویت ملے گی کہ وہ بھی سرنڈر کریں، یا ایٹ لیسٹ سرنڈر نہیں کرتے تو کم از کم جو ملیٹنسی کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے لطیف محسود، جو کہ حکیم اللہ محسود کا قریبی ساتھی تھا، اس نے بھی اس قسم کے اعترافات کیے تھے. اس کے بھی بیانات سامنے آئے تھے. پھر اس سے زیادہ میں تو یہ کہوں گی کہ کلبھشن یادو خود اس کے بیان ہمارے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد میں کہوں گی کہ ان کی بھی آپ کیوں بات کرتے ہیں. آپ جو سٹنگ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کے، اجے دیول، آپ ان کے بیانات کو دیکھیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرین استعمال کریں گے، ہم طالبان کو یوز کریں گے، ہم جو ہے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی لے کر آئیں گے. پھر اس پہ بھی کیوں جاتے ہیں؟ انڈیا کے سٹنگ پرائم منسٹر نریندر مودی جب بنگلہ دیش جاتے ہیں تو وہ کھلے عام اعتراف کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو 2 لخت کرنے میں وہ بھی شامل تھے. وہ اس بات کے اوپر اپنے لیے ایک قابل ستائش جو ہے وہ اپنی تعریفیں بھی کرواتے ہیں اور اس کے بدلے اب ان کو نوازا بھی جاتا ہے. تو پھر اس کے علاوہ سی پیک کے اوپر جس طریقے کے کنسرن اور تھریٹس ہمیں انڈیا سے آتے ہیں، تو یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے. اس میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کے اندر ملوث ہے. اب احسان اللہ احسان کا بیان اس وقت آنا، اس کے ٹائمنگ، بہت سارے سوالات ہیں، اس پہ میں نہیں جا رہی. بہرحال اس نے اعتراف کیا، لیکن ان اعترافات سے وہ جو اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، جن کے دعوے، جن کے کلیمز بھی اسی شخص نے کیے، احسان اللہ احسان نے. صرف میں ایک سوال کروں گی کہ نیشنل ایکشن پلان جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم بار بار پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پوری قوم کا ایک نیریٹو تھا، پوری قوم کی کنسنسس تھی. جس طریقے سے سلیم صافی نے اس کا انٹرویو کیا اور وہ گلوریفائی کیا گیا اس کو، میں سمجھ کیا وہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جی اس کی حوالگی ہوئی ہے، لیکن اس حوالگی کے نتیجے کے اندر اس طریقے سے کہ اگر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کی حراست میں ہے، اس کی اس طریقے سے گلوریفائی کس نے کیا؟ دیکھیں، اگر ٹیلی ویژن پہ جیو پہ اس کا باقاعدہ انٹرویو نشر ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ ایک اپنے تمام جہاں اعتراف کر رہا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں اس کے ہاتھوں میں کیا ہتھکڑیاں انٹرویو کی. میں ایک وقفہ مجھے لینا ہے اے مارشل صاحب، وقفے کے بعد تفصیل سے آپ کے پاس آتا ہوں. میں ناظرین وقفہ لیتے ہیں، گفتگو جاری ہے، ساتھ رہیے. پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے ریاست پر قانون کی بالادستی کو ثابت کر دیا. بڑے بولنا چھوڑو، تہمت بازی ختم کرو، یہ روز کے جھوٹ بولنا ختم کرو، الزام تراشی کی سیاست کو ختم کرو. یہ الزام تراشی کی سیاست کو ختم نہیں کرو گے، اسی طرح سے تم بھی ختم ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ پھر میدان میں پاکستان مسلم لیگ نون رہ جائے گی انشاءاللہ. یہ فقط ایک فیصلہ ہی نہیں بلکہ
मोहरे तस्दीक है वज़ीर आज़म की क़यादत और अवामी खिदमत के अज़्म पर। पाकिस्तान खुशहाल होता रहेगा, गरीब का घर आबाद होगा, उसको रोजगार मिलेगा और खुशहाली आएगी, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पाकिस्तान दुनिया में एक मकाम पैदा करेगा इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान में ज़राअत की तरक्की, फराहमी आब में बेहतरी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे के लिए आपकी हुकूमत के एक और वादे की तकमील। मांगी डैम की तामीर का आगाज, मंसूबे का संगे बुनियाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। 18 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाला 9 अरब रुपए से जायद मालियत का ये मंसूबा न सिर्फ कोयटा को दरपेश पानी के मसाइल के देरपा हल के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को 8 मिलियन गैलन से जायद साफ पानी की फराहमी भी यकीनी बनाएगा। इलाहाबादी बलूचिस्तान के तूल अर्ज में जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के बाहमी इश्तराक से खतीर लागत से 300 से जायद डैमों की तामीर के मंसूबे पर काम जारी है। तरक्की बलूचिस्तान की, खुशहाली पाकिस्तान की। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, निजामत आला, ताल्लुकात आम्मा, हुकूमत। निडर बस्तियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बस्तियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बस्तियाँ। जिहाद का खिला चमन उतर गया हिजाब का मेरा, जिहाद का खिला चमन उतर गया हिजाब का मेरा। सरों के बांध कर कमर निकल पड़ी है शहर खिदमत वतन, सरों पे बांध कर कमर निकल पड़ी है शहर खिदमत वतन। निडर दलेर बस्तियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बस्तियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बस्तियाँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। बात करें एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी और उसके एतराफी बयान की। एयर मार्शल साहब, वक्फे से पहले सेनेटर साहिबा ने एक नुक्ता उठाया, मैं चाहता हूं अपने सवाल से पहले उस पर जरा आप रोशनी थोड़ी सी डालें। वो कह रही है कि ये जो मीडिया में एहसानुल्लाह एहसान को दिखाया जा रहा है या उससे पहले, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद ग्लोरिफिकेशन हो रही है, और ये नेशनल एक्शन प्लान का एक बहुत अहम नुक्ता था कि किसी भी किस्म का इस किस्म के जराइम, मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई नहीं करना, और मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा किया। तो क्या इस मौके पे आके अगर कोई ऐसी चीज आती है तो क्या तकवीत मिलेगी उन अनासर को जो इस काम में मुलव्वस रहे हैं? देखिए, ये बात तो जाहिर है कि ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों साइड्स को दी जाए, कि दहशत गर्दों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आके अपना नुक्ता नज़र, अपना मौक़िफ़ बयान करें, और गवर्नमेंट भी आके, रियासत भी आके अपना मौक़िफ़ बयान करे। ऐसी कोई बात नहीं है। दहशत गर्दों को तो आपको सांस लेने की जगह नहीं देनी चाहिए, उनको मीडिया पे लेके आना डेफिनेटली अपीसमेंट है। और से जहाँ तक बात है उसकी गिरफ्तारी की, तो मैं कहूँगा कि ये इस बात की तस्दीक करती है कि आपका जो ज़रबे अज़ब था उसकी कामयाबी की तस्दीक करती है कि उसने इनके लिए लिविंग स्पेस या ऑपरेशनल स्पेस ज़रूर कम कर दी है, और एक मायूसी की जो फिजा है वो प्रॉब्ली उन कैंप्स में प्रिवेल कर रही है। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। अब देखना ये है कि लियाकत अली ने किन मुहरकात और किन तरगीबात के तहत आकर अपनी लाइन चेंज की है, ये वक्त आने पे सबके सामने ज़ाहिर है। मैं एग्री करता हूँ, 2015 में ये शख्स और उमर खालिद खुरासानी जो थे, ये तहरीक तालिबान पर छोड़ के अपना एहरार, जमातुल एहरार बनाई थी, और अब मेरे ख्याल में जब इनके आपस में इख्तलाफात हुए हैं तो इस शख्स के पास कहीं और जाने की कोई जगह नहीं थी। मेरा सवाल था आपसे ना, सवाल जो मैं करना मैं उस तरफ आ रहा हूँ। एक सवाल कर लूँ फिर साथ ही जवाब दें। वो ये कि अब इसने सरेंडर किया या इसको गिरफ्तार किया, लेकिन इसने मीडिया पे आके या अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में सारी बातें की और बताया कि जो उसने किया वो गलत किया। तो ऐसे अगर कोई और लोग हैं तालिबान, तो उनके साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या उनको कोई एमनेस्टी होनी चाहिए, या उनको ये बावर कराना चाहिए कि आपका फेयर ट्रायल होगा?
مطلب کیا ہونا کیا چاہیے کہ اس سے مطلب اگر کوئی دوسرا شخص یا کوئی اس قسم کا ملیٹنٹ ہے وہ راہ راست پہ آنا چاہ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر تو کوئی بہت بڑا گروپ جو ہے وہ اس طرح کی آفر کرتا ہے تو ان سے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن فردن آپ ایمنسٹی دے کر آپ ان تمام شہیدوں کے خون کو نفی کر رہے ہیں کہ جن کو ان لوگوں نے نہایت بے دردی سے قتل کیا ہے. یہ شخص جو ہے اس کی باتوں میں اس کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں، اس کی جو آپ کول اینڈ کام کمپوزر دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں کافی سکون ہے، پرسکون یہ شخص ہے جو کہ قوم کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک شخص جس نے کہ ملالہ یوسفزئی کے حملے سے لے کر اور لاہور میں جو پارک میں حملہ ہوگا، پھر جو واگا بارڈر پہ جو حملہ ہوا جس میں 96 لوگ شہید ہوئے تھے، ان سب کے نے اعتراف کیا ہے. یہ راتوں رات پوتر نہیں ہو سکتے، یہ راتوں رات پاک صاف نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال میں تو یہ اس کا جو یہ بیان ہے مجھے اس سے کسی بات پہ بھی یقین نہیں ہے. یہ یقیناً کسی ڈیل کے تحت ادھر آیا ہے. اس کے اپنی جان کو خطرہ تھا کیونکہ یہ دونوں گروپ سے اس کی شاید ناچاکی ہو چکی تھی، اس لیے اس شخص نے اپنی سائڈز چینج کی ہیں. اب جو دیکھنے کی بات ہے کہ میرے خیال میں اس نے جو نہیں کہا وہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جو اس نے کہا ہے اس کے. جو اس نے کہا ہے وہ ہم سب لوگ پچھلے کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ افغانستان میں انڈیا ملوث ہے، پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں افغانستان اور انڈیا دونوں ملوث ہیں. یہ تجزیہ کار بھی کہتے رہے ہیں اور سیاست بھی کہتی رہی ہے. اس میں ایک چھوٹے سے پیادے کی اس بات کرنے سے اس نیریٹو کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ملتی. یہ شخص ایک لیاقت علی ایک پیادہ ہے اس جنگ میں جس کو ہر طرح کے لوگوں نے استعمال کیا ہے. تو اس کا آج یہ اعتراف کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو انفرادی طور پہ ایک دہشت گرد کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہونی چاہیے. اگر کوئی بڑا گروپ ہے آپ کے خیال میں تو اس سے کوئی سوچا جا سکتا ہے؟ ان سے ریاست نے فیصلہ کرنا کہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح. دیکھیے جب تک کہ لیکن ریاست نے تو بڑی کوشش کی ماضی میں، یہ تو کامیابی نہیں ہوئی. جب بھی مذاکرات کیے انہیں اسپیس ملی، جیسے سینیٹر صاحبہ کہہ رہی تھی. پچھلے زمانے میں ریاست جو تھی وہ کمزوری کی حیثیت سے ان سے بات چیت کر رہی تھی ٹل اباؤٹ بفور ضرب عضب. ٹھیک. تو اب جو ہے ریاست کے پاس ایک مضبوط ہاتھ ہے، ریاست طاقتور ہے، ریاست نے ان کو شکست دے دی ہوئی ہے. تو اب ریاست کی جو پوزیشن ہے وہ بدل گئی ہے اس لحاظ سے. تو اب ریاست ایک مضبوط اور ضرب عضب کے بعد رد الفساد جو ہے اس نے بھی ان کے ٹھکانے جو ہیں ملک کے اندر کم کر دیے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت یہ لوگ ضروری بات ہے کہ انتشار کا شکار ہیں اور گورنمنٹ کا ہاتھ اس وقت مضبوط ہے. ٹھیک. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، یہ جو میں نے سوال کیا دو پارٹیسپینٹ سے، آپ سے بھی چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اگر احسان اللہ احسان جیسا دہشت گرد باوجود اس کے قطع نظر اس کے کہ اس نے اعتراف کیا، نادم ہے، شرمندہ ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کو میڈیا پر لانا، کیا یہ بڑی ایک تھن لائن نہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے انہیں سپیس ملے گی یا اس سے یہ تاثر ملے گا کہ شاید ان کی گلوریفیکیشن ہو رہی ہے؟ اور آج بھی میں نے حوالہ دیا کہ ایک اخبار میں اس کی تصویر بھی ہے اور بظاہر لگ نہیں رہا کہ کوئی دہشت گرد ہے. اس اشتہار کی سے بات کر رہا ہوں، نام میں نہیں لیتا. لیکن یہ کہ آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے کہ اگر وہ میڈیا پہ اور کوئی بات کرے اپنی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اور ہمارے اداروں کے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ اس کو میڈیا پر لائیں. لیکن شاید انہوں نے اپنے آپشنز کو دیکھا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا ایک فائدہ بھی ہوگا. جو پاکستان کے الزامات ہیں، پاکستان کا جو نیریٹو ہے، وہ ایک حد تک سچ ثابت ہو جائے گا جب یہ اتنا ایک اہم کمانڈر تحریک طالبان پاکستان کا اور جماعت الاحرار کا خود اس بات کو مانے گا ٹی وی پہ آ کر. تو میرے خیال میں کچھ اس کی باتیں جو ہیں ان کو جو اس کا بیان ہے اس میں شاید ایڈیٹنگ ہوئی ہے، پورا بیان نہیں آیا، لیکن جو انہوں نے مناسب سمجھا تو وہ جو بیان ہے وہ نشر کر دیا. تو ان کو اس میں کچھ فائدہ نظر آیا کیونکہ جب تک حکومت یہ الزام لگائے گی تو شاید جو دنیا ہے یا ایون پاکستانی قوم میں کافی لوگ وہ نہیں مانیں گے. لیکن جب یہ خود یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. رحیم اللہ صاحب، ابھی سینیٹر صاحبہ نے کہا کہ کلبھوشن یادو جو را کا سرونگ ایجنٹ ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ کلبھوشن یادو آپ کے سامنے ہے، اس کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور ایک بات یہ کہ آپ نے کہا کہ، اور ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی زیادہ نئی بات نہیں ہے. یہ ہم جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ بھارت آپ کے ملک میں جو ہے اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے، این ڈی ایس اس میں شامل ہے. تو اس میں نئی بات کیا ہے اس کے بیان میں کہ جس کو ہم کہیں کہ واقعی اس نے کوئی نئی بات کی، کوئی نیا انکشاف کیا؟
دیکھیں اگر نئی بات نہیں بھی ہے لیکن خود وہ یہ کہہ رہا ہے نا, یہ ایک اہم آدمی ہے اس تنظیم کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی انڈیا را اور افغانستان کی NDS وہ ہمارے پیچھے کھڑی تھی یا انہوں نے ہم سے کام کروائے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اگر اس کے زبان سے ادا ہوں گی تو اس کی زیادہ ایک میرے خیال میں وقت ہوگی, ایک حیثیت ہوگی. البتہ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ہیں, کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیں گے. کیونکہ کچھ ہم نے خبر ایک یہاں پہ آئی تھی کہ 7 لوگوں کو محمد ایجنسی میں کچھ دن پہلے گرفتار کیا گیا اور یہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے, صافی تحصیل ہے محمد ایجنسی میں. تو لگتا یہ ہے کہ اس سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے بعد کچھ کارروائی بھی ہوئی ہے, کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں, شاید کچھ لوگوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو اس کے پرانے ساتھی ہیں وہ بھی الرٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے ٹھکانے بھی بدل دیے ہوں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ مزید لوگ ان سے ٹوٹ کر نہ جائیں. تو ان کے اوپر بھی یہ نگرانی کریں گے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو کمانڈر ہیں, جو بڑے لوگ ہیں ان تنظیموں میں, سارا فائدہ ان کو ہے. وہی پیسے بھی کما رہے ہیں, بچہ خوری کر رہے ہیں, اغوا برا تاوان کر رہے ہیں, پیسہ بھی لے رہے ہیں, یہ مختلف جو خفیہ ادارے ہیں. لیکن جو عام ان کے فائٹرز ہیں میرے خیال میں ان میں کافی لوگ, مجھے بھی پتا ہے, ہمارے اداروں کو علم ہے کہ وہ تنگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ واپس آئیں اور وہ تب واپس آئیں گے جب ان کو تھوڑی بہت یہ امید پیدا ہوگی کہ ان کی جان بخشی جائے گی. تو یہ میرے خیال میں یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا. ٹھیک, آپ سے ایک سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں میں سینیٹر جاوید عباسی صاحب, وہ یہ کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ کیا ہے, کیا وہ کرپشن ہے, دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے. لیکن جیسے ایئر مارشل صاحب نے بھی کہا کہ ان کو, بلکہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ان کو ایک پیسے ملے اور ایک نئی لہر آئی, تو بظاہر تو یہ ہے کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ, اس پہ قابو پانا چاہیے. انتہا پسندی شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو. تو آپ کی حکومت جو ہے وہ کیا پوری طریقے سے اس پہ کام کر رہی ہے, یا جو آپ کو سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے اس سے کہیں کوئی ڈائیورژن تو نہیں ہو رہی, جتنا آپ دل جمعی کے ساتھ فوکس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ وہ نہیں کر پا رہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. کہ دیکھیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے 2013 کی پہلے کی سچویشن اور 2013 کی بعد کی سچویشن, صرف ٹیررزم میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح حکومت نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جب فیصلہ کیا ہے تو وہ جو 3, 4 اور 5 دھماکے ایک دن میں ہوتے تھے, الحمدللہ آج اس میں بہت بڑی کمی آئی ہے. ہم نے ضرب عضب میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور یہ ضرب جو ابھی دوسرا آپریشن شروع کیا گیا اس میں بھی اتنی کامیابی آئے گی. اسی دور میں انڈیا کا ایک جاسوس جو ایک ان کی سٹنگ آفیسر تھا, ان کی فورس کا آفیسر تھا بشر, اس کو پکڑا گیا ہے, اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اسے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کروائی گئی ہے اور وہ بیانیہ جو انڈیا نہیں مانا کرتا تھا ساری دنیا کے سامنے دکھایا گیا ہے کہ انڈیا کیا کیا کام بلوچستان کے اندر کہہ رہا ہے. دیکھیں دو طرح سے چیزیں ہیں, ایک ہم جو مرضی پہ کہیں اور انڈیا ہمارے متعلق جو بھی بات کہے وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے ادب کے ساتھ وہ یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں, پبلک میٹنگ کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو بلاتے ہیں, پوری ٹی وی پہ آپ کا پیغام نشر ہوتا ہے, تو وہ تو دہشت گردی موضوع ہو, انتہا پسندی ہو, لوگوں کو انکریج کریں, یا عمران خان صاحب کرتے ہیں یا آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی الیکشن تو خیر دور ہے, لیکن ابھی سے جو ایک ماحول ہے, فوکس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سیاسی جماعتیں جب نیشنل ایکشن پلان پر متفق ہوئیں تو اس کے بعد جا کے انفرادی طور پہ بھی انہیں اس چیز کو پروموٹ کرنا تھا, جو کہ نہیں ہوا انفارچونیٹلی. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہاں سیاسی اسکورنگ بہت زیادہ کرنا شروع ہو گیا. ہم سارے لوگ اس بات پہ ایگری تھے کہ پاکستان کا امن جو ہے, آج بھی ایگری ہونا بھی چاہیے کہ پاکستان کے امن میں یہ ہماری سیاست ہے. پاکستان کے ادارے تبھی کام کر سکیں گے جب یہاں سے ہم دہشت گردی ختم کریں گے. دہشت گردی تبھی ختم ہوگی کہ ہم سارے لوگ ایک پیج پہ جمع ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں اور ایک بیانیہ کے ساتھ, ایک آواز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں یہ سیاسی پارٹیز کو ضرور یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ جب ضرب عضب شروع کیا گیا اور اس کے بعد بھی جب مشکل وقت آیا تو ساری سیاسی قیادت کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے اور اس کو آگے لے کے چل رہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک دیر میں نافذ ہو جائے گا, یہ وہ سارے پوائنٹ ہیں جنہوں نے مسلسل جاری رہنا ہے. یہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا کہ ایک میٹنگ سے, 2 میٹنگ سے, 4 میٹنگ سے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہو گئی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اس لیے بڑا زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہم پولیٹیکل اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے کچھ پوائنٹس جو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے تھے, کچھ پروونسز نے کرنا تھا, کچھ ایجنسیوں نے کرنی تھی, اور وہ
مسلسل عمل ہے. ہماری حکومت رہے گی آگے, ہماری حکومت اللہ کرے آئے, اگر ہماری نہ جو بھی آئے گی وہ اس پہ اسی طرح عمل کریں گے. لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو احسان اللہ احسان کی کامیابی ہوئی ہے, میں اس لحاظ سے بہت بڑی کامیابی دیکھتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ سب باتیں لوگوں کو پتہ تھی, لیکن جب آج اس کی زبان سے نکل رہا ہے تو وہ لوگ جن علم نہیں تھا, جو آج سمجھتے تھے کہ شاید ان کے بڑے سمجھدار جہاں بیٹھے تھے, ان کو یہ میسج مل گیا ہے کہ اگر ان کا اتنا امپورٹنٹ آدمی, یہی وہی کلیم کرتا تھا, یہ رسپانسبلٹی لیتا تھا, یہ ان کا اسپوکس مین تھا, یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, یہ ان کے یہاں پہ ہمیشہ بات کرتا تھا اور وان کرتے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط, اور سب سے بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ افغانستان کی حکومت کو اپنی ایجنسیوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے. افغانستان کی ایجنسی جو ہیں وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں لگی ہوئی ہیں. آج اس کی کنفرنس میں بڑی اسٹرکچر آئی ہے, طاقت آئی ہے. ٹھیک, سینیٹر صاحبہ یہ آپ کا ادارہ کام کرتا ہے اور آپ نے ڈی ریڈیکلائزیشن کا لفظ استعمال کیا, اور ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں بہت سے دہشت گرد پکڑے گئے, ان کو سزائیں ہوئیں, ہلاک ہوئے, تو اس میں ہماری حکمت عملی جو ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ڈی ریڈیکلائز ہو سکے, اپنی جو اس کے ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں وہ ختم کر دے اور ایک سوسائٹی میں اس کو دوبارہ سے ضم کر دیا جائے اور یہ ایک عام انسان کی طرح اپنی جو بھی دہشت گرد کاروائیاں ہیں اس کو چھوڑ کے وہ واپس آ جائے. تو سکسیس سٹوریز کوئی نظر آتی ہیں, یا جو ہماری اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, جو ماحول ہے, وہ اس قابل ہے کہ ہم جو ہے بات کر سکیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو ڈی ریڈیکلائز کر سکتے ہیں, ملیٹنٹ ہو چاہے عام لوگ ہوں جن میں ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز پائی جاتی ہوں؟ دیکھیں, ہمارے ملٹری کی تو کچھ ادارے ہیں اور ان کے جو اس کے اوپر ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام پہ کر رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں اس پر کوئی ہم نے زیادہ جو ہے وہ پیش رفت نہ کی ہے, نہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اگر دہشت گردی کی جنگ کے اندر دو چیزیں بہت اہم تھیں, ایک دہشت گردوں کی ایلیمینیشن, ان کے خلاف کارروائی, اور دوسری دہشت گردی کی ایلیمینیشن. جو دہشت گردوں کی ایلیمینیشن ہے تو آئی وڈ کمینڈ آور آرم فورسز, یقیناً انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی, لیکن جو دہشت گردی کی ایلیمینیشن تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ روٹ کازز, ڈی ریڈیکلائزیشن سے زیادہ امپورٹنٹ کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن ہے کہ آپ کے پریونٹیو میجرز ہوں, کہ آپ جو ہے معاشرے سے اس ناسور کو ختم کریں. اگر نیشنل ایکشن پلان کی جو اصل جو کامیابی تھی وہ یہی ہوتی کہ اگر جو ہے ہم معاشرے سے اس ناسور کو ختم کرتے, لیکن ایک سب سے بڑا خلا رہ گیا کہ نیشنل نیریٹو جو ایک بلڈ کرنا تھا. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو بلڈ ون نیشنل نیریٹو. دیکھیے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب تک آپ نیکٹا اپنا جو صحیح رول ہے روٹ کازز کو ایڈریس کرنے والا وہ نہیں کر سکی. اس پہ سب سے زیادہ سوالات بار بار نیشنل ایکشن پلان پہ میں نے اٹھائے ہیں, اور میرا بالکل ایک عام پاکستانی والا کنسرن ہے. ابھی ایک بات جو ہے یوسف زئی صاحب نے کہی کہ جو ہے اب اس بیان کے بعد بہت سے ملیٹنٹس اپنے جو ہے وہ ٹھکانے تبدیل کر لیں گے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ بیان آنے کے بعد وہ ٹھکانے تبدیل کریں گے, یہ فائدے میں جائے گا یا نقصان میں جائے گا؟ تو یہ بھی سوال ہے. اور اس کے بعد میں نہیں, ایک بار آپ مجھے بات ختم کرنے دیں میری. دوسرا یہ کنسرن ہے کہ ایسے ٹائم پہ جب احسان اللہ احسان کا بیان آ رہا ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ آپ کو اس سے زیادہ جو ہے وہ کانکریٹ آئی ہے, اس وقت جو ہے انڈین بزنس ٹائکون, اسٹیل ٹائکون سجن جندال آتا ہے, پرائم منسٹر سے ملتا ہے, نہ اس میں کوئی سیکیورٹی ایجنسی ہے. یہ جاوید عبادی صاحب جواب دے دیں گے. میں ایک عام پاکستانی کا کنسرن ہے, مجھے معلوم ہے سرکاری ٹیلی ویژن ہے, مجھے معلوم ہے, لیکن ایک عام پاکستانی کا کنسرن آج بہت ضروری ہے کہ ہم سارا دن دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ. آپ کی جماعت نے ایک تحریک التوا بھی شاید جمع کرا دی ہے سینٹ میں, شہری رحمان صاحبہ نے, تو اس میں پارلیمنٹ میں بحث ہوگی, لیکن میں نے موقع دوں گا کہ ایکسپلین کر لینا, کیونکہ ایکسپلین کر لیں. ایسے وقت میں جبکہ آپ اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ انڈیا کی کیا انوالومنٹ ہے, ایسے ٹائم کے اوپر میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایبٹآباد کے جہازوں کی طرح کیا یہ جہاز بھی ایسے ہی اترا, ہمارے ادارے کہاں پر تھے, اور کس قسم کی یہ میٹنگز ہیں, یہ کس قسم کی دوستی ہے. اس پہ میں جاوید عباسی صاحب کو وقفے کے بعد میں وقت دیتا ہوں, لیکن یہ کہ آپ کی سیاست کو لیجیے سینیٹر صاحبہ, تو آپ نے بات کر لی ہے نا, پوائنٹ ویل ٹیکن, لیکن یہ کہ آپ کی سیاسی جماعت بھی بات کرتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. بیک چینل تو آپ لوگ بھی کرتے تھے, بیک چینل تو آپ بھی کرتے تھے. اگر کوئی بات ہو رہی ہے چلیں وقفہ لے لوں, اس کے بعد جاوید صاحب کو ٹائم دیتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر کے ساتھ رہیے گا. پاناما کیس میں
सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने रियासत पर कानून की बालादस्ती को साबित कर दिया। बड़े बोल बोलना छोड़ो, तोहमतबाजी खत्म करो, ये रोज रोज के झूठ बोलना खत्म करो, इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म करो। ये इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म नहीं करोगे, इसी तरह से तुम भी खत्म हो जाओगे और इंशाल्लाह फिर मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह जाएगी इंशाल्लाह। ये फकत एक फैसला ही नहीं बल्कि मोहरे तस्दीक है वज़ीर आज़म की क़यादत और अवामी खिदमत के अज़्म पर। पाकिस्तान खुशहाल होता रहेगा, गरीब का घर आबाद होगा, उसको रोजगार मिलेगा और खुशहाली आएगी, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पाकिस्तान दुनिया में एक मकाम पैदा करेगा इंशाल्लाह। दलेर बच्चियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बच्चियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बच्चियाँ। जिहाद का खिला चमन उतर गया हिजाब का नजर, जिहाद का खिला चमन उतर गया हिजाब का नजर। सरों पे बांध कर कमर निकल पड़ी है शहर खिदमते वतन, सरों पे बांध कर कमर निकल पड़ी है शहर खिदमते वतन। निडर दलेर बच्चियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बच्चियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बच्चियाँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। एयर मार्शल साहब वक्फे से पहले उन्होंने कोई बात की, उसका जवाब तो खैर जावेद अब्बासी साहब देंगे, लेकिन ये बयानिए की बात बार बार हम सुनते हैं कि तब्दील होना चाहिए था। एक्सट्रीमिज्म जो एक मतलब एक फर्टाइल ग्राउंड फराहम करता है कि अगर किसी माशरे में एक्सट्रीमिज्म होगा तो अल्टीमेटली वो मिलिटेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत आपने जो एक्सट्रीमिज्म को, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को या रेडिकलाइजेशन को जो कम करना था, आपके ख्याल में ये सिम्त ठीक है? क्योंकि हम यही सुनते हैं और हकीकत भी ये है कि बड़ा लंबा, स्लो, पेन्स टेकिंग प्रोसेस है। देखिए, हम लफ्ज बयानिया इस्तेमाल करते हैं। बयानिया है क्या चीज? नैरेटिव, व्हाट इज नैरेटिव? बयानिया एक कहानी होती है जो कि इवेंट्स के गिर्द बुनी जाती है और एक इवेंट दूसरा इवेंट तीसरा इवेंट जो होता है वो आपका बयानिया फॉर्म करता है। एहसान खान या लियाकत अली की जो गिरफ्तारी है ये एक बयानिया, ये उस बयानिया का हिस्सा है कि पाकिस्तानी अफवाज का या रियासत का जो ऑपरेशन था वो कामयाब हो रहा है और दुश्मन में या दहशत गर्दों में एक मायूसी फैल रही है। उस बयानिया का एक तसलसल है। अब अगर आप इसको इस तरह पेश करना चाहते हैं कि रियासत जो है वो इस तरह से लोगों को माफ करने के लिए तैयार है, जितने लोग आएंगे सबको माफ कर दिया जाएगा और तमाम गुनाह जो है, तमाम खून जो है वो माफ कर दिया जाएगा, तो ये एक बयानिया आपकी अपनी स्टेट के खिलाफ हो जाएगा कि जिन लोगों ने कल आपके जवानों के सरों को ठुड्डों पे रख के मारा और उनसे खेला और जिन्होंने बेदर्दी से सिविलियंस को कत्ल किया, जिन्होंने माइनॉरिटीज का खून किया, जिन्होंने फिरकावारियत को हवा दी, जिन्होंने बच्चों को और औरतों को फिक्र नहीं की, तो आप अगर उनकी माफी की बात आपके स्टेट टीवी पे करते हैं तो मेरे ख्याल में, या उनको उसकी तरफ इशारा भी करते हैं, तो ये एक बयानिया आपका गलत हो जाता है। बयानिया ये है कि स्टेट इस वक्त पावर की सूरत में है, स्टेट के पास अपर हैंड है, स्टेट मस्ट कम हार्ड ऑन दीज पीपल, इनको उनका सबक मिलना चाहिए, ये हमारा बयानिया होना चाहिए। क्योंकि बयानिया जीरो टॉलरेंस, बयानिया सिर्फ बयानों से नहीं बनता, बयानिया एक्शन से बनता है और आपको एक्शन करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो हालात हैं इस वक्त मेरे ख्याल में लियाकत अली के गिरफ्तार होने के बाद जो है तमाम चीजें इसके ये हमारी गुफ्तगू का महवर नहीं रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में क्या हो रहा है कि जहां से ये शख्स भागकर इस तरफ आया है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो खराब होने को जा रहे हैं।
چند دن پہلے چند ہفتے پہلے جو مزار شریف کے قریب جو افغان آرمی کے بیس پہ حملہ ہوا ہے جس میں 100 کے قریب لوگ مارے گئے، جس کی بنیاد پہ ان کے آرمی چیف نے، ان کے وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا. یہ بہت سیریس واقعات ہیں جن کی ہمیں اپنی نگاہ رکھنی چاہیے. اب ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پہلا سال ہے 2016-17 کا کہ جس میں کہ افغان فورسز جو ہیں وہ اپنے آپ پر دہشت گردی کا وہاں پہ مقابلہ کر رہی ہیں، افغان طالبان کا مقابلہ کر رہی ہے اور ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی. اس کی ریپرکشنز کیا ہیں؟ امریکہ میں ابھی سے بات چیت شروع ہو چکی ہے کہ کیا افغانستان میں سرچ کیا جائے جس طرح اوباما کے وقت میں پیٹریاٹس کے وقت میں ہوا تھا. اگر وہ چیزیں پھر سے، کیونکہ جنگ جو ہے افغانستان میں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، تو کیا امریکہ پھر اپنی فورسز وہاں بڑھانے کو جا رہا ہے؟ تو اس کے یہ جتنے بھی چیزیں وہاں پہ ہونی ہیں ان کا پاکستان پہ اثر کیا ہونا، ان پہ بہت بڑی ڈبیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک. جاوید عباسی صاحب، یہ جو سینیٹر صاحبہ نے کچھ سوال اٹھائے تھے، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو. دیکھو، سینیٹر صاحبہ نے ایک بہت امپارٹنٹ ایشو تھا، اس کو ویسے ایک ایشو کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کی ہے جو کسی طور پہ بھی جائز نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جب بات ہو رہی ہو، جب اتنی امپارٹنٹ بات رہی ہوئی تو ضروری نہیں کہ ہر معاملے پہ ہم پولیٹیکل سکورنگ کریں اور ہم ایک دوسرے انسیڈنٹ کو یہاں آ کر لنک کر دیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کون مخلص اور کون مخلص نہیں ہے. اس میٹنگ کی کوئی ڈیٹیل ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ڈیٹیل، اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو ساری قوم کے سامنے آئے گی. یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، یہ سوالوں کے ہم جواب دیں گے. پاکستان کے اندر اگر کوئی ایجنسی، پاکستان کی کوئی حکومت، وہ سینٹرل ہو یا پروونشل ہو، پاکستان کے اگر انٹرسٹ میں کوئی کام کر رہی ہے تو اسے موقع دینا چاہیے کہ اسے پہلے دن سے ہی آپ شک کی نظروں سے دیکھیں. ساری دنیا میں لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں ڈپلومیسی چلتی ہے، دنیا میں کس طرح کے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو آپ کیا دنیا سے اگر کوئی بات کرنے کے لیے آئے، کوئی بات کرنا آپ سننا بھی پسند نہ کریں، اور اگر کوئی پیغام لاتا ہے یا نہیں آتا، مجھے میٹنگ کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن آپ اس کو پہلی نظر سے آپ دنیا کو شک سے دیں. یہی تو ہمارا دشمن ہم سے چاہتا ہے. جنگوں کے دوران بھی جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے لوگوں کی آگے لیتے ہیں، اپنا دیتے ہیں. یہ ایک میٹنگ، اگر اس میں میرے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی انفارمیشن ابھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو لنک کرنا جو ہے نا یہ بڑی زیادتی ہے. دوسرا جو یہ ماسٹر صاحب نے کہا ہے، میں ان کے ساتھ دو طرح کے بیانیہ تھے، ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک حکومتوں کا تھا، ایک عام لوگوں کا تھا. اس ملک میں جب اے پی ایس کا واقعہ نہیں آیا اس سے پہلے جو عام لوگ تھے ان کا نیریٹو یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ ان سے بات کی جائے، ان کو لایا جائے، ان کے دفتر کھولے جائیں. یہاں مساجد میں ان کے لیے دعائیں ہوتی تھی طالبان کے لیے. ان کے بہت بڑے سمپتائزر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اے پی ایس کے واقعے نے قوم کو اکٹھا کیا، ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ عام لوگ ہمارے بچوں میں. عام لوگ کون سے؟ میں کہتا ہوں کہ جو عام شہری ہیں، جو عام حکومت سے دیکھا بے شمار لوگ تھے جو آپ کو کیا کہہ رہے کہ جب یہ پہلی دفعہ آئے سوات کے اندر تو لوگوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا، کہ اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. بعد میں جب سوات کے اندر انہوں نے آ کر جب اپنا کام دکھایا تو لوگوں کو پتا چلا نہیں، جو بات کرتے تھے وہ بات غلط تھی اور انہوں نے ہمارا سب کچھ رہنا سہنا تباہ کیا. آج میں کہتا ہوں کہ اگر کہیں چھپ کر بھی ان کے لیے کوئی اخلاقی یا ان کے لیے کوئی پیغام رکھنے والے یا کوئی بیٹھا ہوا کہیں دور دراز پہاڑوں میں بھی کوئی سمپتائزر تھا، اس واقعے کے بعد وہ ختم ہو گیا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی اخلاص نہیں ہے. یہ اسلام کے لیے لیکن پاکستان یہ پاکستان کے مخالف جو بیانیے کی آپ نے بات کی عام لوگوں کی کہ پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ تو ایک اسلام کے صحیح تصور کو اور اس کے پیغام کو فالو کرتی ہے، اور میرے خیال میں وہ ان کے بیانیے کو، ان کے نیریٹو کو، ان کی سوچ کو میرے خیال میں نہیں اپناتی. آپ اشارہ کر رہے ہیں ان چند گمراہ لوگوں کی طرف کے جو اس کو پروموٹ کرتے تھے اور بڑے ووکل تھے اور بظاہر لگتا تھا کہ بہت بڑی تعداد. آج پھر یہ اپنی بات دوہرا رہا ہوں، شاید کسی کو اچھی نہ لگے. آج اور آج سے 8 سال یا 6 سال پہلے چیزیں بڑی مختلف تھی پاکستان کے اندر. پاکستان کی بہت بڑی میجارٹی ان کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرتی تھی جو آج کرتی ہے. اور اس کے بعد اگر کسی کی آنکھ تھوڑا سا بھی کوئی معاملہ تھا تو ان کو سمجھ آ جائے گا. اگر یہ بات میں کہتا، حکومت کہتی، کوئی ایجنسی کہتی تو لوگ نہیں مانتے، لیکن آج احسان اللہ احسان جو ان کا انتہائی اہم کمانڈر تھا، اس نے جب کہا ہے کہ این ڈی ایس مل کر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس نے کہا کہ جب وہ ہمارے لیے وہ اس حد تک جاتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل سے بھی مدد لینی پڑے تو وہ کریں گے. آج پاکستان کا اگر ہر آدمی یہ سوچے گا کہ یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں پہلے بھی کھیلتے تھے اب بھی کھیلتے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ٹیررزم کو ختم کرنے میں
ایکسٹریمزم کو ختم کرنے میں یہاں بڑی مدد. بالکل. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ جو بات کی انہوں نے ثانیہ پشاور کا حوالہ دیا، اور رائٹلی سو، کہ اس وقت جو ایک صورتحال تھی اور فضا بنی تھی، بالکل قوم متحد تھی، سیاسی جماعتیں متحد تھیں، عام لوگوں کی سوچ بہت تبدیل ہوئی، یا ان لوگوں کی بھی جو سمپیتھائزر نہیں بھی تھے تو شاید ان کے لیے کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت کوئی دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے، یا یہ سوچتے تھے کہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، ان کو کسی طریقے سے واپس لایا جا سکتا ہے اور ان کو معافی دے کے شاید دہشت گردی کو ختم کیا جا سکتا ہے. ثانیہ پشاور کے بعد اس چیز میں تو بالکل وہ اس کا خاتمہ ہوا، ایک قوم نقطے پر متفق ہو گئی قوم. اب جب یہ احسان اللہ احسان نے یہ آ کے انکشافات کی، یہ باتیں کی، آپ نے کہا اہم کمانڈر ہے اور اس کی باتوں میں وزن ہے یا اس کی بات لوگ دیکھتے ہیں، آپ وہاں پہ لوگوں سے ملتے ہیں، قبائلی علاقہ جات ہوں یا خیبر پختونخوا کا علاقہ ہو، وہاں پہ لوگوں کی سوچ کیا آپ سمجھتے ہیں اس بیان کے بعد؟ ان کی آنکھیں کھولیں گی، یا وہ لوگ یہ جو کوئی بھی ایسی سوچ رکھتے تھے ان لوگوں کے حوالے سے، وہ بھی تبدیل ہونے کا اس میں کوئی امکان ہے؟ اس کے بیان سے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی اے پی ایس پشاور کے واقعے سے رائے عامہ مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، اور حکومت کو بھی آسانی ہوئی کہ وہ ان کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کرے، بات چیت بالکل ختم کر دی گئی. تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا. اچھا، پھر اس سے پہلے ہی تقریباً ان کے لیے عوامی سپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی. شروع میں جب یہ آئے تھے، شروع میں وزیرستان میں یا باجوڑ میں یا اورگزئی وغیرہ میں، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسی سماجی برائیاں جو ہیں ان کے خلاف آواز بلند کی، اور وہاں منشیات کے اوپر پابندی لگائی. تو کچھ تھوڑے بہت لوگ ان کے حامی تھے، لیکن جب ان کا وہاں پہ ایک نظام قائم ہوا اور لوگوں کو تکلیف ہوئی، لوگوں کو مشکلات پیش آئیں، تو لوگ ان کے خلاف ہوتے گئے. البتہ ان کی مجبوری تھی، وہ ان کے ڈر کے مارے بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ لوگ کھلے طور پر وہاں لشکر بھی بنے اور لوگوں نے ان کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائے. ابھی دیکھیں، جو ان کی صورتحال ہے، ان کے پاس کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جگہ ان کے قبضے میں نہیں ہے پاکستان میں. یہ فرار ہوئے ہیں افغانستان 2009 کے بعد سوات میں فوجی کارروائی اور ساؤتھ وزیرستان میں یہ بھاگ گئے. ان کے پاس یہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور افغانستان میں ان کو پناہ ملی ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ جن علاقوں میں یہ رہتے ہیں افغانستان کے اندر بھی، وہاں کے مقامی لوگ بھی ان کے ہاتھوں تنگ ہیں. تو یہ ابھی جو ایک آسانی پیدا ہوئی اور بڑی فوجی کارروائی کے بعد ایک ماحول پیدا ہوا، ایک موقع پیدا ہوا، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں، جو ریاست ہے وہ مختلف طریقے استعمال کرتی ہے اپنے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے. کسی ایک گروہ سے بات چیت کرتی ہے، لیکن جو دوسرا گروہ ہے اس سے جنگ کرتی ہے تاکہ یہ دونوں اکٹھے نہ ہو جائیں. تو یہ سارے طریقے استعمال ہوتے ہیں. آپ ان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو توڑتے ہیں، ان کو ساتھ ملاتے ہیں. تو یہ سارے حربے استعمال ہوئے ہیں اور ہوں گے. یہی طریقہ ہے ان کو کمزور کرنے کا. کیونکہ بڑی ایک جو اس میں بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی پاکستانی ملیٹنٹس ہیں مختلف تنظیموں میں بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی دسترس سے باہر ہیں، پاکستان کے بارڈر سے باہر ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کا پیچھا کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں. تو ہم نے اور طریقے آزمانے ہوں گے. افغان حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے، امریکی تعاون نہیں کر رہے ہیں. ہم نے گولہ باری کی ان کے مراکز کے اوپر، لیکن ظاہر ہے وہ اس کا ایک مکمل حل نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہر طریقہ استعمال کرنا ہے، کچھ خفیہ طور پر، کچھ کھلے عام، تاکہ اپنے دشمن کو آپ کمزور کریں، دشمن کو کمزور کر سکیں. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، سینیٹر سحر کامران صاحبہ، ایئر مارشل میر وائس صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور جیسے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کے اداروں کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کریں، کیونکہ یہ جنگ ہر حال میں جیتنی ہے. اور حال ہی میں جو پاکستان نے، اور بلکہ گزشتہ چند سالوں میں آپریشن ضرب عضب کے بعد جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے ثمرات نظر بھی آئے ہیں. دہشت گردی میں یقیناً خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، اور اب ایک احسان اللہ احسان جیسے شخص کا اعترافی بیان سامنے آیا. وجوہات پیچھے جو بھی ہوں، اندرونی اختلافات ہوں، لیکن ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ شخص جو فخر محسوس کرتا تھا انسانی جانوں کا خون بہا کے اور پاکستان کے معصوم شہریوں کو قتل کر کے، آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ غلط کرتا تھا، اسلام کے نام کو بدنام کرتا تھا، اور ریاست پاکستان کے خلاف جو وہ کام کرتا تھا وہ قطعی طور پر درست نہیں تھا. تو یہ ایک کامیابی ہے، یہ جنگ ہے جو بہرحال ہمیں جیتنی ہے ہر حال میں. اور خوش قسمتی یا اچھی بات یہ کہ ہمارے حکمت عملی سے، ہمارے اداروں کی کوششوں سے
یہ جنگ جیتنے کے امکانات بڑے واضح ہیں، لیکن پھر بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔